گمراہی اور ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت ہدایت دینا چاہتا ہے جس کو، تو اس کا اللہ رب العزت سینہ کھول دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا سینہ کھولنے کا؟ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اسلام کے اوپر چلنا آسان کر دیتا ہے، اور اس کے لیے خیر و برکت لکھ دی جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، سینے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نور ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ اس نور کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے سینہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس نور کے بل بوتے کے اوپر کیا چلتا ہے؟ انسان اس کے مطابق کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ جس طرح سورۃ زخرف کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا رب تعالیٰ چاہتے ہیں نا اس کا اسلام کے لیے سینہ کھول دیتے ہیں، رب کی طرف سے اس آدمی کے لیے ایک نور متعین کر دیا جاتا ہے، ایک نور متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے میں ہدایت کے فیصلے کرتا ہوں نا، اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ اس کا سینہ کھول دیتا ہوں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کے لیے گمراہی چاہتا ہوں تو اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہوں۔ یعنی جو اس کے اندر ایمان کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے نا، اس کی کیا کرتا ہے اللہ رب العزت؟ وہ سلب کر دیتا ہے۔ جس وقت بندے کا سینہ تنگ ہو جائے تو اس وقت اس کے دل کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں پڑتی۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا؟ عذاب مقرر کر رکھا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہی ہے، کیا ہے؟ یہی ہے آپ کے رب کا سیدھا راستہ۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی دینا، اور غیر اللہ کی تحریمات کو اٹھانا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھنا، اور جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھنا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کے لیے کیا فرمایا؟ پسند فرمایا۔ اور اس دین سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، جو اللہ نے وحی کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا فرمایا؟ نازل فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حبل اللہ المتین، حبل اللہ المتین، یہ ذکر حکیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذکر حکیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی مضبوط کیا ہے؟ رسی ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم بنی اسرائیل سے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے لوگو میرا رب تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ ایک مقام کے اندر اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کی عبادت نہ کر۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کا کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ کیا ہے؟ کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میری عبادت کرو، یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی صراط مستقیم ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ توحید والا رستہ اور یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، جو ہر انبیاء نے کیا کیا؟ پیش کیا۔
قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کی، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کی، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے۔ کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے ہاں۔ وہو ولیہم، اور وہی رب کیا ہے؟ ان کا مددگار ہے۔ وہی رب کیا ہے؟ ان کا دوست ہے۔ کیوں رب ان کا مددگار کیوں بنا، دوست کیوں بنا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یعملون، وہ دنیا کے اندر سلامتی کی راہ کے اوپر چلتے رہے، دنیا کے اوپر سلامتی کی راہ کے اوپر چلتے رہے۔ دنیا کے اوپر سلامتی کی راہ کی چلنے کی وجہ سے آج کیا کیا؟ ہم نے ان کو جنت کی سلامتی کا رستہ دکھا دیا، جنت کے سلامتی کے رستے کے اوپر کیا کیا؟ ہم نے ان کو چلا دیا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جنوں اور انسانوں کو اللہ کیا کرے گا؟ کل قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یا معاشر الجن سے مراد کیا ہے؟ اس سے پہلے یقول معذوف ہے، عبارت مقدر ہے۔ پھر رب تعالیٰ جنوں سے فرمائے گا اے گروہ جنوں کے، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سارے انسانوں کو کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ کیا کیا؟ گمراہ کر دیا، اور بہت سارے انسانوں کو بھٹکا دیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، جس وقت اللہ کے دربار میں جائیں گے اللہ ان سے پوچھے گا، اس وقت جو شیاطین کے دوست ہیں نا انسانوں میں سے، جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رستے سے ہٹاتے ہیں، اللہ کے رستے سے انسان کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں کیا؟ اور پراپوگنڈے کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو ایک دوسرے سے کیا فائدہ اٹھا لیا، ہم نے ایک دوسرے سے کیا اٹھا لیا؟ فائدہ اٹھا لیا۔ کیا انسانوں نے کیا فائدہ اٹھایا جنوں سے؟ انسانوں نے یہ فائدہ اٹھایا نا، جس وقت پہلے دور کے اندر لوگ کیا کرتے تھے؟ جنگلوں کا سفر کرتے تھے۔ جب جنگل میں ان سے کوئی رستہ آدمی بھٹک جاتا تو وہ کیا کرتا کہ جو سب سے بڑا اس جنگل کا کیا ہے؟ شیاطین ہے نا، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس کی پناہ میں رہ کے کیا اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ محفوظ کرتا ہوں۔ یہ تو انسانوں نے کیا اٹھایا؟ جنوں سے فائدہ اٹھایا۔ اور انسانوں نے جنوں نے انسانوں سے کیا فائدہ اٹھایا؟ جنوں نے انسانوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ جس وقت انہوں نے ان کی پناہ مانگی تو ان کے نزدیک ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ معظم اور مقدس ہستیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مقدس اور معظم کیا ہیں؟ ہستیاں ہیں۔ تو وہ کہیں گے شیطانوں کے دوست انسانوں میں سے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے تو ایک دوسرے سے کیا کیا؟ فائدہ اٹھا لیا۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا نا، آج ہم نے اس دن کو کیا کیا؟ پا لیا۔ کیا کیا؟ اس دن کو پا لیا، وعدہ پا لیا۔ لیکن رب تعالیٰ فرمائے گا قال النار مسواکم خالدین فیہا، تمہارا بھی اور تمہارے ان دوستوں کا بھی ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے گا رب۔ اس سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جہنمیوں کی بھی جہنم سے نکالا جائے گا، مشرکین کو، کفار کو جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے الا ماشاء اللہ کا کہ رب تعالیٰ ان کو ایک عذاب سے نکالیں گے دوسرے عذاب میں ڈالنے کے لیے، دوسرے عذاب میں ڈالنے کے لیے۔ پہلے آگ کا عذاب لے رہے ہیں تو اب ان کو کھولتے پانی کا عذاب جب دیا جائے گا، وہ جو بیچ میں وقفہ ہے نا، ایک عذاب سے نکلنے دوسرے عذاب میں ڈالنے، وہ جو بیچ میں وقفہ ہے وہ اس سے کیا ہے؟ مراد ہے الا ماشاء اللہ۔ مفسرین نے وہ وقفہ مراد لیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے گا آپ کا رب، ان ربک حکیم علیم،
کیونکہ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے، جو فیصلہ کرے اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں، علیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو ظالم ہے نا، جو کیا ہیں؟ ظالم ہیں، کل قیامت کے دن ہم ان کو آپس کے اندر کیا کر دیں گے؟ ایک دوسرے کے نزدیک کر دیں گے، ایک دوسرے سے ان کو ملا دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، کس وجہ سے ملائے گا ان ظالموں کو آپس کے اندر نزدیک؟ کس وجہ سے کرے گا؟ ان اعمال کی وجہ سے، وہ دنیا کے اندر جو برے عمل کرتے رہے، جو دنیا کے اندر وہ برے عمل کرتے رہے، جو نیک عمل کرتے رہے وہ نیکوں کے ساتھ مل جائیں گے، جو برے عمل کرتے رہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ بروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج ان سے کیا ہو جاؤ؟ علیحدہ ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ علیحدہ ہو جاؤ۔ تو وہ اہم مسلک، ہم مشرب لوگوں کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے، اور مومنین اور موحدین اور مسلمانوں سے کیا ہو جائیں گے؟ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس جسے اللہ چاہے کہ ہدایت کرے، یشرح صدرہ کھول دیتا ہے اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے۔ ومن یرد اور جسے وہ چاہتا ہے، ان یضلہ کہ گمراہ کر دے، یجعل صدرہ ضیقا تو کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن بھیجا ہوا، کأنما یصعد فی السماء گویا کہ وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ الرجس ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھٹکار یعنی عذاب، علی الذین ان لوگوں پر، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، وہذا صراط ربک مستقیما اور یہی ہے راستہ آپ کے رب کا سیدھا، قد فصلنا الآیات بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے آیتیں، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانتے ہیں، لہم دار السلام انہی کے لیے ہے سلامتی کا گھر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم اور وہی ہے ان کا مددگار، بما کانوا یعملون ان نیک اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن وہ جمع کرے گا ان کو سب کو، یا معشر الجن تو فرمائے گا اے گروہ جنوں کے، قد استکثرتم من الانس تم نے تو تابع کر لیے تھے بہت سارے انسانوں میں سے، وقال اولیاؤہم من الانس اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے، ربنا استمتع بعضنا ببعض اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا اور ہم پہنچے اپنی اس میعاد کو جو مقرر کی تھی تو نے ہمارے لیے، قال النار مثواکم خالدین فیہا تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہو گے اس میں، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے اللہ، ان ربک حکیم علیم بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، وَكَذَلِكَ اور ایسی ہی، نولی بعض الظالمین بعضا ہم نزدیک رکھیں گے بعض ظالموں کو بعض سے، بما کانوا یکسبون بسبب ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔